الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ڈائس پر تشریف فرما محترم ڈاکٹر بلگامی محمد سعد صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک، یوتھ ونگ کے قائدین، یوتھ ونگ کے ممبرز، میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج آپ سب کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا. معاذ صاحب نے جب کانٹیکٹ کیا تو میں نے بتایا بھی تھا کہ رمضان سے قبل ہماری مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اور اس بار رمضان میں جو قرآن کے سیشنز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ہم نے فیبرری ہی میں شروع کر دیا. لیکن اس کے باوجود کرناٹک چونکہ میرا بیس ہے، آپ لوگوں سے محبت ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کم از کم ایک دن آپ کے ساتھ حاضری ہو جائے، ملاقات ہو جائے. کچھ فارمل باتیں اسٹیج سے ہو جائیں گی، کچھ انفارمل باتیں انشاءاللہ بریک میں ہم کریں گے. تو اس لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا. آواز زیادہ گونج رہی ہے کیا یا ٹھیک ہے؟ اوکے، مناسب ہے. مجھے 3 موضوعات دیے گئے ہیں. ایک ہے ایلیویٹ، اپنے آپ کو بلند کرنا، نگاہ بلند کریں، اخلاق پختہ کریں، صلاحیتوں میں اضافہ کریں، اپنی شخصیت کو بہت اونچے مقام پر لے جائیں، اپنی ذات کو بہترین ذات بنائیں. اور اس وقت جو آپ کا پریزنٹ سیلف ہے وہاں سے آپ ریئل سیلف تک ٹریول کر سکیں، آئیڈیل سیلف تک جا سکیں. آپ کی جو موجود شخصیت ہے وہاں سے اٹھا کر مطلوب لیول تک لے جا سکیں. یہ آج کے موضوع کا پہلا حصہ ہے. موضوع کا دوسرا حصہ ہے فاسٹر سولیڈیرٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس میدان میں کام کرتے ہیں، آپ کی جو کانسٹیٹیوئنسی ہے، نوجوانوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں، ان کے درمیان رچ بس جائیں، ان میں اور آپ میں اجنبیت کے کوئی پردے حائل نہ رہیں، ان کے فیلنگز آپ پہچانتے ہوں، آپ کی باتوں کو وہ سمجھتے ہوں، ان کے درمیان کوئی دیوار نہ ہو. تو یہ مل جل جانا، ہم آہنگی پیدا کرنا، ایک جسم بن جانا، یہ کیسے کیا جائے گا اس پر ہم بات کریں گے. اور تیسرا موضوع ہے ڈرائیو چینج. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ چینج میکر بنیں گے. دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں ان کے پیچھے نوجوانوں کا رول ہوتا ہے. تو آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ اپنے مقام پر کیا چینج لے آ سکتے ہیں. یہ ایک ہی موضوع کے 3 سب ہیڈنگز ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ فرد کا ارتقاء ہو، معاشرے میں آپ تبدیلی لائیں، اور حالات میں آپ انٹروین کر سکیں. 3 میں سے جو پہلا موضوع ہے ایلیویٹ، اپنے آپ کو اونچا اٹھانا، اپنا مقام بلند کرنا، اپنی صلاحیتوں میں بہتری لانا، اپنی ذات میں نکھار پیدا کرنا، اپنی شخصیت کو مطلوب شخصیت تک لے جانا، یہ آپ کا کام ہے. دنیا میں کوئی فرد نہیں جو آپ کو ایلیویٹ کر سکتا ہو. ایلیویٹ کرنے کے لیے انوائرمنٹ دیا جا سکتا ہے، ایلیویٹ کرنے کے لیے آپ کو موٹیویشن دیا جا سکتا ہے، ایلیویٹ کرنے کے لیے آپ کو یوتھ ونگ میں بہترین ماڈلز ملیں گے. لیکن یہ ماڈلز، یہ موٹیویشن، یہ پروگرام، یہ سب باہر سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن جب تک کوئی فرد اپنے آپ کو بلند کرنے کی تمنا نہ رکھے، اس کا خواب نہ دیکھے، اس کا ڈریم اس کے پاس موجود نہ ہو، اس کا کوئی بگر پکچر اپنی ذات کا اس کے پاس موجود نہ ہو، تو کوئی آدمی کسی کو لفٹ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا کوشچن یہ ہے
کہ واٹ از دا بگر پکچر آف یو کیری ان یور ہیڈ. آپ اپنے ذہن میں اپنے بارے میں کون سی تصویر لے کر چلتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو لک لائک 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد؟ آپ جو کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس کوئی امیج نہ ہو تو کوئی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو ڈرائیو کر سکے. تو آپ اپنے بارے میں ایک بڑا پکچر تیار کیجئے. آپ ایک بہت بڑے مقرر، آپ ایک بہت بڑے مصنف، آپ ایک بہت بڑے لیڈر، آپ ایک بہت بڑے سیاستدان، آپ ایک بہت بڑے بزنس مین، آپ ایک بہت بڑے کمیونٹی لیڈر، سوشل لیڈر. آپ جس حیثیت میں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ ایلیویٹ ہو سکیں. اس تصویر کا پیدا کرنا، اس امیج کو ذہن میں پیدا کرنا کہ آپ کا ان کوششوں کے نتیجے میں آؤٹ کم کیا ہے. کیا آپ کی کوششوں سے نتیجہ برآمد آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی اگر 3 سال کالج میں پڑھتا ہے تو وہ نتیجہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈگری ہوگی اور وہ جائے گا کسی کمپنی میں. ایک آدمی 1 مہینہ کام کرتا ہے کسی کمپنی میں تو اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ اسے تصور ہے، اسے امیجنیشن ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اس کے ہاتھ میں جو ہے اسے پیسے ملیں گے. اگر یہ نہیں ہے تو آدمی 1 مہینہ کیوں محنت کرے گا؟ 1 مہینہ محنت کرنے کے بعد آپ کو یہ امیجنیشن نہ ہو کہ آپ کو سیلری ملنے والی ہے تو آپ کے اندر کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوگا. 3 سال محنت کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ موٹیویشن نہ ہو، یہ آؤٹ کم نہ ہو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ گریجویٹڈ، تو پھر آپ کیوں پڑھیں گے؟ تو واٹ از دی آؤٹ کم یو کیری ان یور ہیڈ؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ یہی وہ چیزیں جو آپ کو ایلیویٹ کر سکتی ہے. آؤٹ کم، ڈیزائر، ایمبیشن، ڈریم، گول، یہ سب چیزیں ہیں انسان کے پاس جو اسے اوپر لے جاتی ہیں. میرے بچوں کے ساتھ میرا ریگولر کنورسیشن ہوتا ہے اور وہ جس فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، جس موڈ میں ہوتے ہیں، ان تمام موڈ میں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. ریسنٹلی ہماری بچی نے لکھا، I don't want to harden my heart, Abba. This is the outcome. This is the picture she carries in her head. I don't want to harden my heart, Abba. I want to protect it. I want it to remain a refuge of mercy and love. And in my narrow understanding, I feel like one way to do that is to spend time with innocent, the abandoned elderly, the unloved children, the 3-legged dog, the lost believer, and the excluded teenager, the disabled beggar. I believe that in their company my heart will stay tuned towards Allah, full of gratitude and purpose. اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان بوڑھوں کی مدد کروں، بزرگوں کی مدد کروں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان بچوں سے محبت کروں جنہیں اپنے گھر میں محبت نہیں ملتی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کتوں کی مدد کروں جو 1 پاؤں سے معذور ہیں. اور ریئلی جاتی بھی ہے، کتوں سے، بلیوں سے پیار ہے، جہاں بھی جاتی ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ بلیور، وہ مومن جو ارتداد کی طرف جا رہا ہے، اس سے باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور وہ نوجوان جسے گھر میں بے دخل کر دیا گیا ہو، اور وہ نوجوان جو مایوس ہو چکا ہو، جس کا کوئی چاہنے والا نہ ہو، جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ ان سے میں بات کروں. اور وہ سائل جو مجبور ہیں، معذور ہیں. اور میرا دل سمجھتا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے میں خدا کی قربت حاصل کر سکتی ہوں. میں نے جیسے ایک مثال دی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک ڈریم ہوگا، اپنا ایک آؤٹ کم ہوگا، ڈیزائرڈ آؤٹ کم. جب تک یہ نہ ہو آپ وہ بن ہی نہیں سکتے. تو پہلی چیز ایلیویٹ کرنے کے لیے میں نے جسٹ ایک مثال دی ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کا جی چاہتا کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. میں اپنے ٹریننگ سیشن میں لڑکوں کو میں کہتا ہوں کہ جو ویئرڈ خواہشات، جو تھاٹ، جو آئیڈیاز آتے ہیں وہ لکھو. اگر 100 کی فہرست بنتی ہے تو 100 کی فہرست لکھو. تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا کیا کرنا چاہتے ہو دنیا میں. بعض لڑکوں نے لکھا
کہ میں چاہتا ہوں کہ تبت کی پہاڑیوں میں جا کر ایک ہفتہ بیٹھ جاؤں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنگل میں گھوموں پھروں اور شیر سے دوستی کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بگی جمپ کروں، میں فلاں کروں۔ جو کرنا ہے آپ 100 نمبر لکھیے، 100 پوائنٹس لکھیے۔ ان میں سے یوتھ ہوتے ہوئے اسلامک ایکٹیویٹی کرنے والے، تحریک اسلامی سے وابستہ، اقامت دین کی تحریک سے آپ کی شمولیت ہے، تو ان 100 میں سے کون سی چیزیں جو سب سے زیادہ ٹاپ پریارٹی ہو سکتی ہے اسے سلیکٹ کریں۔ آپ لکھیے 100 آئٹمز، لیکن ان میں سے ان چیزوں کا انتخاب کریں جو آپ کو اقامت دین کی تحریک میں ایک متحرک کارکن بنانے میں مدد کر سکتی ہوں، ان چیزوں کا انتخاب کریں۔ تو یہ ایلیویٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ ایکشن وداؤٹ ویژن از اونلی پاسنگ ٹائم۔ ایکشن وداؤٹ ویژن ایک سولیڈیرٹی کا ویژن ہے، ایک آپ کا پرسنل ویژن کیا ہے۔ اگر وداؤٹ ویژن آپ کام کر رہے ہیں تو اٹ از جسٹ اے پاس ٹائم۔ ویژن وداؤٹ ایکشن از میئرلی ڈے ڈریمنگ۔ آپ نے بہت بڑا ویژن تو بنا لیا، لیکن میدان میں سرگرم عمل نہیں ہے تو یہ ایک شیخ چلی کا خواب ہوگا۔ بٹ ویژن وتھ ایکشن کین چینج دی ورلڈ۔ دنیا کو بدلنا ہو تو آپ کا اپنا ویژن بھی ہونا چاہیے اور آپ کی سرگرمی بھی ہونی چاہیے، دونوں مل کر دنیا میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے جو آپ کو سمجھنا ہے ایلیویٹ کرنے کے لیے۔ اب اس موضوع کا ایک دوسرا پہلو ہے، واٹ میکس یو ان ایفیکٹو، واٹ میکس یو نان پروڈکٹیو۔ کیا چیز ہے جس کے نتیجے میں آپ ایک پیداواری شخصیت کے مالک نہیں بن پاتے؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ بلندی کی طرف سفر نہیں کر پاتے؟ یا تو آپ اسٹیگننٹ ہیں یا نیچے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بھی انسان۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں جنہیں ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور وہاں روک لگانی چاہیے تاکہ ہمارا سفر بلندی کی جانب ہو سکے، ہم اسٹیگننٹ نہ ہوں، ہم رکے ہوئے نہ ہوں، ہم جامد نہ ہوں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دیر آر سرٹن فیکٹرز، کچھ عناصر ہیں، کچھ عوامل ہیں جو ہمیں اوپر جانے سے روکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کلیٹرڈ مائنڈ، ذہن کا پراگندہ ہونا۔ پراگندہ ذہن کے اندر فوکس نہیں ہوتا۔ جس شخص کے اندر خیالات کا ارتکاز نہ ہو، سوچ اس کی کانسنٹریٹڈ نہ ہو، ذہن کے اندر بکھراؤ ہو، ذہن پراگندہ ہو، پریشان خیالات رکھتا ہو اور کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کی خواہش کبھی اس کی خواہش، کبھی بے منزل کا مسافر بن کر زندگی بسر کرتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کلیٹرڈ مائنڈ۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کلیٹرڈ مائنڈ ہے کہ نہیں ہے دیکھنے کی سادہ ترین جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا ڈرائر کھولیے۔ اس ڈرائر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک منضبط انسان، ایک آرگنائزڈ آدمی ہیں یا ڈس آرگنائزڈ اور کلیٹرڈ ہیں۔ ہم اس میں کھولتے ہیں، کبھی کروسین ٹیبلٹ نکالنے کے لیے سر میں درد ہو رہا ہے، جیسے ہی ہم کھولنا چاہتے تو ڈرائر کھلتا نہیں، کھینچ کر جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر سامان بے شمار، 2-4 ٹوٹی ہوئی تسبیح پڑے ہیں، بچے کا پرانا آئی کارڈ ہے، ہمارا پرانا جو پھینک دیا گیا وہ کوئی کارڈ ہے کمپنی کا، اس کے اندر جو ہے کچھ اور کھلونے بھی بچوں کے موجود ہیں، اس کے اندر عورتوں کی جو ہے ٹوٹی ہوئی بنگڑیاں موجود ہیں، اس کے اندر کچھ کتابچے بھی، دعاؤں کے کتابچے، پھٹے پرانے کتابچے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب آپ کروسین تلاش کرنے کے لیے گئے تو دعا کی کتاب ہاتھ لگی تو اس میں سے ایک اچھی دعا پڑھ لی، رکھ دیا۔ پھر اس میں ایک پرانا خط مل گیا، اٹھا کر پڑھنے لگے تو خط بہت اچھا لگا، پرانی یادوں میں گم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بچی جو آئی ڈی کارڈ تلاش کرتی تھی وہ آئی ڈی کارڈ مل گئی۔ آپ کھولے کس لیے تھے ڈرائر؟ وہی بھول گئے، اس لیے کہ کلیٹرڈ ہے ڈرائر آپ کا۔ آپ اس میں سے اس چیز کو پک نہیں کر سکتے جو آپ کی ضرورت تھی، کروسین، اس کے بجائے آپ ادھر ادھر گھومتے رہے۔ یہی حال کلیکٹڈ مائنڈ کا ہوتا ہے کہ مائنڈ کے اندر اگر فوکس نہ ہو، آپ کو کہاں جانا ہے نہیں معلوم ہو، آپ کو کتنی بلندی تک سفر کرنا یہ نہیں معلوم ہو، تو آپ چھوٹے موٹے کاموں سے دل بہلا سکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کام کر لے سکتے ہیں، لیکن حقیقی منزل کی طرف آپ کا سفر نہیں ہو سکتا۔ تو کلیٹرڈ مائنڈ کو ڈی کلیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ڈرائر میں ہم چھوٹے چھوٹے شیلف خانے بناتے ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو ہم ترتیب کے ساتھ رکھتے ہیں، جو کوائنس ہیں اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا، جو ہمارے تسبیحات ہیں اس کو الگ طرف رکھ دیا، جو میڈیسنس ہیں اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا۔ اس طرح سے جب ہم بنا دیتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خانے، تو ہم جو ہے آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے مائنڈ کو جب تک آرگنائز نہیں کریں گے، ہم آگے کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔
دوسری بات ایلیویٹ کرنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹائم مینجمنٹ حالانکہ پرانا آئیڈیا ہے، ٹائم مینجمنٹ سے آگے دنیا نکل گئی، اس کے بعد دنیا ورک مینجمنٹ پر آ گئی، ورک مینجمنٹ سے بھی دنیا آگے نکل گئی، لائف مینجمنٹ پر آ گئی. لیکن میں آپ کو پھر بھی ٹائم مینجمنٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بہت سے نوجوان ہیں جن کی زندگی میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، ضیاع کاری کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں. ٹائم ویسٹرز کو انہیں معلوم نہیں کہ کیسے ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. ٹائم کا استعمال کے بجائے ٹائم کل کرتے ہیں. گھر پہنچتے ہیں، بیڈ روم میں بیٹھتے ہیں تو گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے بجائے فون پہ ہمارا وقت گزر جاتا ہے. دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں تو گپ شپ میں وقت گزر جاتا ہے. اجتماع ختم ہونے کے بعد گھروں کو جانے، میدان میں جانے کے بجائے وہیں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں. ہمارا جو ٹائم ویسٹر ہے، جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا ہم اپنے ٹائم کو منضبط نہیں کر سکتے. سورہ والعصر کا درس تو ہر آدمی دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا درس ہے جس کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سیدھے جو ہے اپنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، دفتر میں آتے ہیں اور سورہ والعصر کھولتے اور درس دے دیتے ہیں. لیکن میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ اس سورت پر بھی کچھ غور و فکر کرتے ہوں. وہ ایک آٹومیٹڈ درس ہوتا ہے، آٹو پائلٹ پہ جیسے فلائٹ چلتی ہے ویسے سورہ والعصر کا درس بھی ہم آٹو پائلٹ میں دیتے ہیں. اس میں کسی دماغ کا انوالومنٹ، کسی نئے تھاٹ کو پروڈیوس کرنا یہ ہوتا ہی نہیں. والعصر جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ سے متعلق ہے. اس پر میں نے تفصیل سے بنگلور کے ایک اجتماع میں درس دیا تھا، جن کو دلچسپی ہو دیکھ لیں. میں صرف آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں صرف ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں. والعصر کا معنی لوگ کہتے ہیں زمانے کی قسم، کچھ لوگ کہتے ہیں والعصر کا مطلب ہے وقت کی قسم، کچھ لوگ کہتے ہیں والعصر کا مطلب ہے عصر کی نماز کا جو وقت ہے اس کی قسم، اور بھی بہت سے معنی لیتے ہیں. والعصر دراصل جو ہے العسر جو کہتے ہیں وہ نچوڑنے کو کہتے ہیں. تو اب سورت کے اندر جو بتایا گیا کہ جو وقت کو نچوڑتا ہے اس پر غور کرنے کی دعوت دی گئی. اور معصور اس چیز کو کہتے ہیں جسے نچوڑا جاتا ہے. یہاں معصور جو ہے وہ وقت ہے. جیسے گنے کے جوس پینے کے لیے آپ جاتے ہیں تو گنا معصور ہے، اور گنے کو مشین میں چھوڑا جاتا ہے، اس سے جو رس نکلتا ہے اسے کہتے ہیں العصارہ، وہ جوس ہے. میں ابھی گیا تھا اتر پردیش میں، اور ہمارے ایک مولانا کے پاس تو بہت سی کھیتیوں میں بھی ہم گھومنے گئے تھے. تو پہلی بار معلوم ہوا کہ گنے کی بہت سی ورائٹی ہے. کچھ گنا ایسا ہے کہ جسے آپ چھوڑیں گے مشین میں تو ایک جگ بھر کر جوس ملے گا، اور کوئی گنا ایسا ہے جسے آپ مشین میں چھوڑیں تو ایک گلاس میں جوس نکلتا ہے. گنے میں رس کتنا ہے، کتنا نچوڑا گیا، ڈیپینڈ کرتا ہے. تو والعصر کا مطلب ہے مجھے، آپ کو، ہر انسان کو کم سے کم 16 گھنٹے میسر ہیں جاگتے ہوئے. 16 گھنٹے میسر ہیں صبح سے لے کر رات تک. 16 گھنٹے ہم کیسے نچوڑتے ہیں؟ اور شام میں اگر ہم دیکھیں تو 16 گھنٹے سے ہم نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں، جو جوس نکلا ہے، کیا وہ ایک جار بھر کر نکل سکتا ہے؟ کیا وہ ایک جگ بھر کر نکال سکتے ہیں؟ یا ایک بوتل میں نکال رہے ہیں ہم، یا ایک گلاس بھر کے نکال رہے ہیں؟ یہ ہر انسان جانتا ہے کہ کتنا وہ نچوڑ رہا ہے. صبح سے شام تک کی زندگی میں جو آدمی جتنا زیادہ نچوڑے گا اتنا وہ کامیاب ہوگا، وہ اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جائے گا، وہ افیکٹو انسان ہوگا، وہ پروڈکٹیو انسان ہوگا، وہ ایفیشینٹ انسان ہوگا، وہ بہترین انسان ہوگا جس نے نچوڑا ہو. قرآن کے اس میں بہت سے نظائر ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں جو 2 ساتھی آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اس نے کہا انی آصر خمرہ، میں رس نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال بہترین کھیتی ہوگی اور 7 سال اس کے بعد قحط کا ہوگا. 14 اور 15واں سال کے بارے میں آپ نے کہا وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور 15ویں سال میں تم خوب نچوڑو گے، خوب فصل کاٹو گے، خوب پیداوار ہوگی. قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں کو نچوڑ کر ہم پانی برساتے ہیں. یہ عسر سے عین سواترے، والعصر نچوڑنا. تو جو آدمی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جس نے بھی کامیابی حاصل کی ہے، اس کا نچوڑنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان نہ ہو
تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. عمل صالح نہ ہو. بہت سے لوگ ہیں جو ظلم کے لیے 16 گھنٹے نچوڑتے ہیں, خباثت کے لیے 16 گھنٹے نچوڑتے ہیں, جنگوں کے لیے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں, نفرت پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا نچوڑنا زہر نچوڑنا ہے, وہ شربت نہیں ہے. وہ آدمی کامیاب ہوگا جو شربت نچوڑے, جو رس نچوڑے. 16 گھنٹے اگر ہم نے کام نہیں کیا صبح سے شام تک, اور شام ہوتے ہوئے ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نے آج روحانی ترقی کی, آج ہم نے ایک سورت کو یاد کیا, آج ہم نے آفس میں بہترین پرفارمنس کیا, آج ہم نے واٹس ایپ پہ جو لکھا وہ بہت شاندار لکھا, آج ہم نے تقریر کی تو بہت علمی تقریر کی, آج ہم اپنے والدین سے ملاقات کیا اور ان کی خدمت کی, آج ہم نے پڑوسی کے کام کیے, آج ہم نے یوتھ ونگ کا کام کیا, آج ہم نے خیرات اور صدقہ دیا, آج ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی اور ان کے ذہنوں کے اندر موجود شکوک و شبہات کو دور کیا, آج ہم نے ایکسرسائز کیا, آج ہم نے صحت کو بہتر بنایا, آج دانت کا جو پرابلم 3 مہینے سے چل رہا تھا اسے جا کر ہم نے فکس کیا. شام کو آپ نچوڑ کر دیکھیے کہ کتنا آپ نے کیا ہے. یہی دراصل وہ پیمانہ ہے جس سے ناپا جا سکتا ہے کہ کون انسان پروڈکٹیو ہے اور کون انسان نان پروڈکٹیو ہے. تو جتنا وقت کو آپ استعمال کریں گے بہترین, جتنا ٹائم کو مینیج کریں گے اور جتنا اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اتنا آپ کی شخصیت ایلیویٹ ہوتی چلی جائے گی. اور جو اپنے وقت کا ضیاع کریں گے, اب میرے پاس موقع نہیں ہے تفصیل سے میں بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے ٹائم ویسٹرز ہیں ان میں سے ہمارا اسکرین ٹائم بھی ہے. ہم جس طرح سے فون کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی ہمیں کنزیوم کر لیتا ہے. اس کا ایک رائٹ یوسیج ہے, اس کا ایک اوور یوسیج ہے, اس کا ایک رانگ یوسیج ہے. جو لوگ اس کا رائٹ یوسیج جانتے ہیں وہ ترقی کریں گے. جو لوگ اس کا اوور یوسیج کریں گے, چٹ چیٹ کریں گے, سوشل میڈیا میں وقت گزاری کریں گے, وہ وقت کو ضائع کریں گے. اور جو رانگ یوسیج کریں گے وہ گناہ بھی کمائیں گے اور وہ اپنے مینٹل ہیلتھ کی بھی خرابی کریں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم کیوں وائی ڈو وی بیکم ان ایفیکٹو, وائی ڈو وی بیکم نان پروڈکٹیو. ان میں سے ایک میں نے کلٹر کے بارے میں کہا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ صاحب ہم فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ڈیسیشن میکنگ نہیں کر پاتے, ہمیں فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے, اور بہت سے پروکراسٹینیشن, سستی, کاہلی, ٹال مٹول, یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے. ان پر روک لگانا, ان پر کنٹرول کرنا انتہائی لازم ہے اگر ہم ایک مفید شخصیت کے مالک بننا چاہتے ہوں. آپ کے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے سولیڈیرٹی, کہ ہم سماج سے ہم آہنگ ہو جائیں, ہم سماج میں گھل مل جائیں, سماج ہمیں اپنا نمائندہ مانے. نوجوان کہیں کہ بھئی ہمارے جذبات کی عکاسی یہ نوجوان کرتا ہے, ہمارے مسائل میں دکھ درد میں یہ آدمی شیئر کرتا ہے. ہم اور سماج میں, پرٹیکولرلی یوتھ سماج میں جس میں آپ کام کرتے ہیں, ان میں کوئی دوری نہ ہو, ان میں کوئی اجنبیت نہ ہو, ان میں کوئی پردے حائل نہ ہو. ان کے ساتھ آپ کیسے ان کے ساتھ گھل مل جائیں گے, یہ بہت ضروری ہے سولیڈیرٹی. اس کے لیے 2-3 میں نفسیاتی نکتے بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہر نوجوان بلکہ ہر انسان کی بعض بنیادی ضروریات ہیں. میسلو کی ایک تھیوری ہے, ان میں سے سب سے بنیادی ضرورت ہے فزیولوجیکل نیڈز. ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے روٹی ملے, اسے کپڑا ملے, اسے جاب ملے, اسے گھر ملے. یہ سب اس کے فزیولوجیکل نیڈز ہیں, بیسیکلی روٹی کپڑا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے سیکیورٹی نیڈز, کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اسے جاب سیکیور ملے, اس کی آمدنی سیکیورڈ ہو. وہ ڈیلی لیبرر بن کر نہیں رہنا چاہتا, اسے چاہیے کہ اسے سیکیورٹی ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی گھر ہو جائے. یہ اس کے سیکیورٹی نیڈز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو نیڈ ہے وہ بلانگنگنس نیڈ ہے, یعنی ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے وابستہ کرے. اگر آپ سے وابستہ نہیں ہوگا تو محلے کے ناکارہ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوگا, فلمی دنیا سے وہ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا, کرکٹ ہیرو سے وہ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا, چھوٹے موٹے جو گنڈے ہوتے ہیں گلی کے ان کے ساتھ وابستگی کو اپنے لیے شرف سمجھے گا. یا اگر نیک مزاج ہے تو کسی ایسے جگہ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا جہاں اس کا ذہن تنگ کر دیا جائے گا, جہاں اس کا تصور دینداری کو محدود کر دیا جائے گا, اور وہ آپ کے لیے مفید بننے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوگا. ہر انسان چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بلانگ کریں, کہیں نہ کہیں اس کی وابستگی ہو.
یہ اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے۔ اگر لگے کہ آپ کے اندر وہ نوجوانوں کو دینے کی چیزیں، جیسے کہ ہمارے ایجنڈا میں لکھا گیا ہے یوتھ ونگ کے، یوتھ کلچر کو آپ پروموٹ کریں گے، یوتھ کے ایشوز پر آپ بات کریں گے، یوتھ کو آپ زندگی کا ڈائریکشن دیں گے، یوتھ جن چیزوں میں آج انوالو ہوتے ہیں اس کا بہتر متبادل آپ دیں گے۔ انہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، انہیں پکنک چاہیے، انہیں گپ شپ چاہیے، انہیں فیشن چاہیے، اس کا متبادل آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھی گفتگو کی محفلیں آپ سجائیں گے، آپ کے پاس بھی جو ہے اچھے پکنکس ہوں گے، آپ کے پاس بھی ان کے لیے اچھے پروگرامز ہوں گے جن میں وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیتے ہیں تو نوجوان اور آپ کے اندر کوئی دوری نہیں رہے گی، آپ اور وہ کنیکٹ ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں، اس کے خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کے خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسلامک الٹرنیٹیو دینا، اسلامک ماڈل دینا، یہ تحریک اسلامی کا کام ہے، اور ساری دنیا میں تحریکات اسلامی الحمدللہ تمام میدانوں میں متبادل پیش کر رہی ہے۔ یہ اگر آپ کرنے لگیں گے تو یہ ان کی نفسیاتی ضرورت ہے، وہ آپ سے وابستہ ہو کر رہیں گے، بشرطے کہ آپ ان کے جذبات کی عکاسی کریں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کریں اور اس کا اسلامی ماڈل آپ پیش کریں۔ ایک اور ماہر نفسیات کہتا ہے کہ ہر انسان جو کچھ سیکھتا ہے ان میں سے لرننگ تھیوری میں ایک یہ ہے کہ اسے جو ماحول ملتا ہے وہ دیکھ کر سماج میں سیکھتا ہے۔ آج فرقہ واریت اگر ترقی کر رہی ہے تو سماج میں جو چلتا سکہ ہے وہی سکہ چلے گا، اور لوگ نفرت کو جو خرید رہے ہیں۔ سماج میں جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ یوتھ ونگ اپنے محلے میں ہیپننگ یوتھ ونگ بن جائیں، آپ کی تنظیم ہیپننگ تنظیم بن جائے، آپ کی سرگرمیاں معیار طے کریں، گفتگو کا معیار آپ طے کریں، معاملات کو دیکھنے کا معیار آپ طے کریں، انٹرٹینمنٹ کا معیار آپ طے کریں، تو اس کے نتیجے میں نوجوان لرننگ کریں گے اور پازیٹیوٹی، مثبت سوچ، مثبت جذبات، مثبت عمل کی طرف آئیں گے، بشرطے کہ آپ نے وہ ماحول پیدا کیا ہو۔ تو اس ماحول میں نوجوان آئیں گے تو وہ لرن کرتے ہیں، اور یہ لرننگ انسان کی ہوتی ہے انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر وہ سیکھتا ہے، لب و لہجہ وہ اختیار کرتا ہے، باتیں وہی کرتا ہے جو سماج کے اندر موجود ہوں۔ تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر نوجوان زندگی میں ترقی کرنا چاہتا ہے، اور آپ ان کے ساتھ سولیڈیرٹی یہ ہے کہ آپ ان کی ترقی میں مدد کریں۔ بزنس کی راہیں سجھانے کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے مائکرو فائنانس کے، ہمارے پاس موجود ہے پلیٹ فارم زکوٰۃ سینٹر کے، ہمارے پاس اور بہت سے پلیٹ فارمز موجود ہیں تعلیم کے۔ ہمارے ہاں بعض جگہ یوتھ ونگ کے لوگ جاب فیئر لگاتے ہیں، اس سے بھی نوجوانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ کے پاس بے شمار پلیٹ فارم موجود ہیں۔ کرناٹک میں خاص اسپیشل کچھ پلیٹ فارمز ہوں گے، تلنگانہ میں کچھ اور ہوتے ہیں، یو پی میں کچھ اور ہوتے ہیں، ہر جگہ کچھ کریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے نوجوانوں کو کانفیڈنس ملے گا کہ ہماری زندگی، دنیا کی زندگی بھی بہتر بنے گی ان سے وابستہ ہونے میں، ہمارے خیالات بھی ٹھیک ہوں گے اور ہم آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، یہ انہیں آئیڈیا ملے گا۔ اور وکٹر فرانکل لکھتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی مقصد ہو تو معنویت ہوتی ہے، بے مقصد زندگی بے معنی زندگی ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر معنویت پیدا کرے، مقصدیت پیدا کرے، اور مقصدیت یہ ہے کہ اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے جینا۔ یہ سکھائیے آپ لوگوں کو۔ اپنی ذات کے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، اپنے کنبے کے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑے انسان وہ ہیں جو دنیا کو کچھ دیتے ہیں، دنیا کی اصلاح کرتے ہیں، اور یوتھ ونگ کے پاس تو ماڈل ہے، نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ لوگوں کی زندگی میں معنویت پیدا ہو جائے، آپ کو دیکھیں اور وہ بدل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیسے بدلا آپ کو معلوم ہے۔ کوئی آدمی جو بے صلاحیت تھا اسے صلاحیت کے اعلیٰ ترین مقام پر آپ نے پہنچایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ وہ غلام تھے، اور غلام کا کام ہے عقل کا استعمال نہ کرنا۔ کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا اپنے مالک کو۔ مالک جو کہے عقل بند کر کے بلا چوں چرا اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اور حضرت بلال کی کنڈیشننگ یہی تھی، ان کی تربیت یہی تھی۔
لیکن جس دن وہ ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بھی بلند کیا، ان کی شخصیت بھی بلند کر دیا، اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ حضرت بلال علیہ السلام کا جو مقام ہو گیا وہ دو عظیم مقام ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں سماج میں مؤذن کا مطلب وہ ہے جو لوئسٹ صلاحیت کا آدمی ہوتا ہے، جسے کہیں جاب نہ ملے اسے کم از کم مؤذن کا جاب مل جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے۔ اس زمانے میں مؤذن بہت ہی سپیریئر پوزیشن کا آدمی ہوتا تھا۔ دیکھیے کہ اذان دینے کے لیے فی الوقت آپ مان لیں کہ گھڑی آپ کے ہاتھوں سے نکال لیں، فون آپ سے لے لیں، آپ اس شہر میں داون گرے میں ہی، اذان کہیں نہ آئے، آپ کو کہیں اور ذرا دور بھیج دیا جائے، تو آپ ذرا بتائیے ظہر کا وقت کب شروع ہوا کب ختم ہوا؟ نہیں بتا سکتے آپ، اتنے پڑھے لکھے ہیں ہم لوگ، ہم نہیں بتا سکتے۔ اگر ہمارے پاس گھڑی نہ ہو، ہمارے پاس اذان کی آواز نہ ہو، ہمارے پاس اگر فون نہ ہو تو ہم نہیں بتا سکتے ظہر کا وقت کب شروع ہوا، ظہر کا وقت کب ختم ہوا اور عصر کب شروع ہوتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ مغرب کی نماز تو آپ پڑھ لیں گے جب سورج ڈھلتا ہے، لیکن عشاء کا وقت کب شروع ہوا آپ نہیں بتا سکتے، سحری کا وقت کب ختم ہوا نہیں بتا سکتے۔ یہ سب اسٹرانومیکل ڈیٹا سے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس زمانے کے مؤذن کو ضروری ہے کہ اپنے علاقے کے سورج کے طلوع اور غروب کو سمجھنا ہوتا ہے، چاند کے طلوع اور غروب کو سمجھنا ہوتا ہے، اندھیرے کے ڈارکنس کے جو ورائٹیز ہیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اتنی تربیت کر دی کہ وہ مؤذن بنے، اور ہر اسٹیٹ کا ایک چیف سیکریٹری ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹ کے چیف سیکریٹری بلال تھے، ان کے پاس آمد اور خرچ کے سارے حساب کتاب ہوتے تھے، جنگی ساز و سامان کے لیے جو لوگ لا کر جمع کرتے اس کا سارا آپ جو انوینٹری مینٹین کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیئر کتنا ہے وہ مینٹین کرتے، لوگوں کو جو دینا ہے وہ مینٹین کرتے۔ اتنا بڑا مقام چینج پیدا کیا، ایلیویٹ کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے اصل میں یوتھ ونگ کا کام کہ نئی نسل کے لوگ آپ کے پاس آئیں تو دنیا دیکھے کہ آپ نے ان کو کہاں سے کہاں بلند پہنچا دیا، کتنا اونچا اٹھا دیا۔ دنیا کہے گی کہ یوتھ ونگ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں انسانی زندگی بلند ہو جاتی ہے، انسانی زندگی بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ یہ میسیج آپ دیں گے۔ اور تیسری اور آخری بات، سولیڈیرٹی کیسے پیدا کریں؟ میں نے بعض نفسیات کی باتیں بتائیں۔ ایلیویٹ آپ کیسے کریں گے؟ میں نے قرآن سے بھی بتایا، نفسیات سے بھی بتایا، اور صحابہ کی مثال سے بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی۔ اب آخر میں اپنی گفتگو کے میں بات کرنا چاہوں گا چینج میکر۔ آپ اپنے مقام پر چینج میکر بنیے، سماج میں کوئی تبدیلی رونما کر کے دکھائیے، سماج کے ایشوز کو سالو کر کے دکھائیے۔ نوجوانوں کا ایک بڑا جمگھٹا آپ کے پاس ہو، نوجوانوں کا ایک بڑا جتھا آپ کے پاس ہو، زندگی کے مسائل کو آپ نے آسان کیے ہوں۔ چینج میکر بننا ہی ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر زمانے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں نوجوانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ جو عرب اسپرنگ، موراکو، ٹونیشیا، الجیریا، ایجپٹ، سیریا، یمن، لیبیا، یہاں سب جو آئے تھے وہ سب نوجوانوں نے برپا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ دشمنوں نے اس کا کاؤنٹر ریولیوشن پیدا کیا۔ 2013 میں فلائیڈ نام کا ایک کالا آدمی، جسے ایک گورے پولیس آدمی نے اپنے پیروں تلے رون کر کچل کر اسے مار دیا تھا۔ اس کے بعد بلیک لائیوز میٹر کے نام سے 2013 میں مہم شروع ہوئی۔ ساری دنیا میں لاکھوں لوگ، ملینز آف لوگ جو ہے میدان میں آئے۔ جینڈر ڈسکریمنیشن، کلر ڈسکریمنیشن، ریشل ڈسکریمنیشن، اس سے دنیا کو پاک ہونا چاہیے، ہنگامہ لگایا۔ پولیس کے اندر ریفارم آنا چاہیے، مطالبہ کیا۔ تو آخرکار حکومتوں کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ موومنٹ شاندار موومنٹ قریب کی ہے جو چینج میکر موومنٹ ہے۔ یہاں شاہین باغ موومنٹ جو ہندوستان میں ایک جگہ انہوں نے موومنٹ شروع کی اور سارے ہندوستان میں اسی نام سے شاہین باغ کی موومنٹ، اور اس موومنٹ نے بھی ایک تاریخ پیدا کی کہ کس طرح سے تبدیلی لا سکتے ہیں، کس طرح سے ظلم کے خلاف کھڑا ہو کر تبدیلی لایا جا سکتا ہے، ظالموں کو بیک فٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور خاموشی اختیار کرنا اس وقت ان کی ضرورت تھی، خاموش ہو گئے۔ تو اس طرح سے اس موومنٹ نے بڑے بڑے جباروں کو بھی جو خاموش کر دیا۔ شاہین باغ موومنٹ، CAA موومنٹ، فارمرز موومنٹ کہ پارلیمنٹ کو مجبور ہونا پڑا اور جو 3 کالے قوانین پاس کیے گئے تھے ان کو بدلنا پڑا۔ اس میں کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئی تھی اس فارمرز کے موومنٹ میں، اور اس میں نوجوان آگے تھے۔
اور سب سے لیٹسٹ بنگلہ دیش کی موومنٹ ہے، جو شاندار موومنٹ انہوں نے کھڑی کی، اینٹی ڈسکرمنیشن موومنٹ. جو وہاں کی جو حکمران تھی اس نے اپنے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے دستوری طور پر ایک ایسا انتظام کیا تھا کہ 1971 کے بنگلہ دیش لبریشن وار کے سپاہی ان کی نسل ان کے لیے ہم 30% کوٹا رکھیں گے. تو اینٹی کوٹا جو موومنٹ انہوں نے چلائی، اس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے 600-700 طلبہ شہید ہوئے. اس کے بعد انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ شروع کیا. کرنٹ کے بل نہیں بھریں گے، پانی کا بل نہیں بھریں گے، حکومت کے دفتروں میں نہیں جائیں گے، سرکاری لوگوں کو آنے نہیں دیں گے. جب یہ کام انہوں نے شروع کیا تو آخرکار وہاں کی حکمران کو بھاگنا پڑا، مجبور ہونا پڑا. اور جو بہت ہی پیسفل ریولیوشن آیا اس میں نئی نسل ہی کا سب سے بڑا رول ہے. اگر نئی نسل کے لوگ نوجوان اس میدان میں نہ آتے، ظالم کو نہ ہٹاتے تو یہ موقع ہی نہیں ہوتا تھا. بہت بڑا کارنامہ نئی نسل نے انجام دیا. یوتھ موومنٹ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ڈکٹیٹرز ہیں انہیں بھاگنا پڑتا ہے اور دنیا میں ایک صالح انقلاب آتا ہے. یہ لیٹسٹ موومنٹ ہے نوجوانوں کی، اور یہ اسلام پسند لوگ ہیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق انہوں نے کام کیا. اور آپ نے دیکھا ہوا کہ انقلاب جب آیا تو کچھ نوجوان مندروں کے سامنے بیٹھ گئے جا کر تاکہ نقصان نہ پہنچائیں، کمیونل رنگ نہ دیا جائے، دوسرے مذہبی گروہ کی مذہبی آزادی باقی رہے. یہ اسلامی تعلیمات تھیں، انہوں نے پروٹیکٹ کیا، اسے محفوظ کیا. جا کر دیکھیے، میں نے اس کو تفصیل سے دیکھا کہ انڈین میڈیا جو باتوں کو ابھار رہا تھا، آپ وہاں جا کر ٹائپ کر کے دیکھیں، ویکیپیڈیا دیکھیں اور بہت سے دیکھیے کہ مائنارٹیز پر کیا واقعی وہاں ظلم ہوا، تو بتایا گیا کہ بالکل وہاں ہونے نہیں دیا گیا. جو کچھ ہوا وہ ایگزیجریٹڈ ہے اور کچھ ہوا تو نیچرل ہوتا ہے جب انقلاب آتا ہے. دنیا نے اسے بہت ہی بڑا چڑھا کر پیش کیا، جبکہ ویکیپیڈیا ہو یا دیگر لوگ ہوں اسے انہوں نے لکھا کہ وہاں مائنارٹیز کے رائٹ کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، تعریف کی ہے. تو آپ جب سماج میں کام کریں گے تو آپ میجارٹی کے نہیں، مائنارٹی کے نہیں، آپ مسلمان کے نہیں، آپ ہندو کے نہیں، آپ حق کے لیے ہیں، انصاف کے لیے ہیں، بھلائی کے لیے ہیں، خیر کے لیے ہیں. یہ آپ کا امیج بننا چاہیے اور آپ ایسی تبدیلی لائیں، کوئی نہ کوئی چینج لائیں اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں. جہاں ظلم ہو، ناانصافی ہو یا لوگوں کے حقوق نہ ملتے ہوں تو آپ یوتھ ونگ کے نوجوانوں کا کام یہ ہے کہ آپ وہ تبدیلی پیدا کر کے دکھائیں. یہ آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اس طرح اور بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں، مگر یہی توقع رکھتی ہے آپ کی تنظیم، آپ کی موومنٹ کہ آپ اپنی شخصیت کو بلند کریں گے، آپ نئی نسل کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ان کے جذبات کی عکاسی کریں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے اور آپ ایک چینج میکر بنیں گے. آپ تبدیلی لانے والے بنیں گے، آپ اپنے معاشرے کے انفلوئنسر بنیں گے. اور اللہ اور اس کے رسول یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں، کتنی تبدیلی لاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آخرت میں بھی ہمارے درجات بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوتھ ونگ کے اس کانفرنس کو، آج کے اس سیشن کو اور اس تربیتی اجتماع کو اللہ تعالیٰ اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے. اور یہاں سے آپ لوٹتے ہوئے 2 دن کے بعد جب لوٹیں تو آپ کا ذہن و فکر تعمیری ہو، آپ کے ذہن و فکر کے اندر تبدیلی کا جذبہ موجزن ہو. اور یہاں سے جب لوٹیں تو ایک خواب لے کر لوٹیں، ایک منصوبہ لے کر لوٹیں اور حرارت و سرگرمی کا ایک جذبہ لے کر یہاں سے لوٹ سکیں. اس کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.